السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مدینہ منورہ کے بیرونی علاقے میں ایک لوہار ابو یوسف کے ہاں پرورش پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیدل وہاں جاتے۔ ابو یوسف لوہار تھے، گھر دھویں سے بھرا رہتا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظافت طبع کے باوجود بیٹے کی محبت میں وہاں بیٹھے رہتے اور اسی دھویں میں اپنے پیارے بچے کو گود میں لیتے، پیار کرتے، اپنا منہ اور ناک اس کے گالوں پر رکھتے گویا سونگ رہے ہوں، اور پھر پیدل مدینہ منورہ واپس آ جاتے۔ ایک بار آپ ابو یوسف کے یہاں پہنچے تو پیارے بچے کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ حضرت انس اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر کو گود میں لیے بیٹھے تھے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا، عوف، یہ آنسو رحمت کی نشانی ہے، اور آنکھوں سے آنسو پھر ٹپ ٹپ کر گرنے لگے۔ نگاہیں حضرت ابراہیم اور رضی اللہ تعالی عنہ پر تھیں۔ شفیق باپ کا دل دکھی تھا۔ آپ فرما رہے تھے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل دکھتا ہے، مگر ہم زبان سے صرف وہی کہتے ہیں جس کو ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے، اور اے ابراہیم، ہمیں تیری جدائی کا بہت غم ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے، اور اسی طرح جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے رخصت ہوتے۔ حضرت فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی شفیق باپ سے ایسے ہی مثالی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، تسلی اور تشفی کے کلمات کہنے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آخر تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ منو خاک کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دیا، اور بے اختیار آنکھوں سے پھر آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر مبارک قبر پر پہنچی اور زاروں قطار روتی رہی، پھر قبر سے مٹی اٹھائی، آنکھوں پر ملی، اور یہ 2 شعر پڑھے، جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی خاک سونگے اس پر لازم ہے کہ وہ پھر زندگی بھر کوئی دوسری خوشبو نہ سونگے۔ مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو یہ دن رات بن جاتے۔ یہ 2 شعر تھے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھے تھے۔ دوستو، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے ذرا فاصلے پر رہتی تھی۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے یہاں پہنچے۔ بات چیت ہو رہی تھی کہ شفیق باپ نے شفقت کرتے ہوئے فرمایا، لخت جگر، تم بہت دور رہتی ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔
شفیق باپ کے قریب رہنے کی بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے چین ہو گئیں، بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث بن نعمان کے کئی مکان ہیں، ایک تو آپ سے بہت ہی قریب ہے، اگر آپ ان سے فرما دیں تو وہ ہرگز انکار نہ کریں گے، مگر بیٹی میں ان سے کیسے کہوں، مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، خیر خدا خود ہی کوئی انتظام فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی اور رخصت ہو گئے۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں۔ وہ خود ہی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب کسی مکان میں بلانا چاہتے ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال و جان سب کچھ خدا اور اس کے رسول پر قربان ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے قریب میرے کئی مکان ہیں، اور خدا شاہد ہے کہ میری جو چیز آپ قبول فرمائیں گے اس کا آپ کے پاس رہنا مجھے اپنے پاس رکھنے سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو مکان پسند ہو حاضر ہے، میری خوشی بھی یہی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی اور فرمایا، حارث تم نے جو کچھ کہا سچ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریبی مکان میں بلا لیا۔ اللہ اکبر، نرم دل نانا۔ دوستو، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھا کہ مسجد میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی آ رہے ہیں۔ مسجد کے صحن میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نانا جان کے پاس جلد پہنچنا چاہتے تھے، لیکن قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ہر قدم پر خطرہ ہے کہ کہیں گر نہ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سرخ جوڑا پہنے بڑے پیارے لگ رہے تھے، ننھی ننھی ٹانگیں لرز رہی تھی اور وہ نانا جان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک تو دیکھتے رہے مگر ضبط نہ کر سکے، ممبر سے اترے، نواسوں کو آغوش میں لیا اور لے جا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خدا نے کتنی سچی بات فرمائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فی الواقع تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبت کرنے والے نانا کے پیروں پر پیر رکھے کھڑے تھے۔ آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، بیٹے اور اوپر چڑھ آؤ، اور وہ اوپر چڑھتے چڑھتے اس سینے پر چڑھ آئے جس میں پوری انسانیت کا درد تھا۔ نانا جان نے پیار سے نواسے کا منہ چوما اور خدا سے التجا کی، پروردگار میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اللہ اکبر۔ دوستو، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں مدعو تھے، تیز تیز قدموں سے جا رہے تھے، چلتے چلتے رک گئے۔ پیارے نواسے
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں کھیل رہے تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور نواسے کو سینے سے لگانے کے لیے بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہنسے اور دوڑتے ہوئے آئے، مگر پاس آ کر ہر بار کترا جاتے اور بچ کر نکل جاتے۔ آخر ایک بار پکڑ میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر رکھا اور ایک ہاتھ ان کے سینے پر، اور مبارک سینے سے جوش محبت میں چمٹا لیا، اور پھر بڑے پیار سے فرمایا، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ دوستو، آپ ایک شاہراہ سے گزر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارا نواسا اس کندھے پر سوار ہے جس پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ تھا۔ راہ میں کسی نے کہا، کیا اچھی سواری ہاتھ میں آئی ہے تمہیں صاحبزادے، یعنی کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ پیار کرنے والے نانا نے کہا، سوار بھی کیسا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز جس کے خلوص اور خشوع اور خضوع کی کوئی رمق بھی مل جائے تو پوری امت کی نماز ہو جائے۔ اسی دوران ایک پیاری معصوم بچی آتی ہے اور کندھے پر سوار ہو جاتی ہے۔ آپ رکوع میں جانا چاہتے ہیں اور بچی کندھے پر سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرمی سے پیاری بچی کو کندھے سے اتار دیتے ہیں اور خدا کے حضور رکوع اور سجود کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں تو بچی پھر سوار ہو جاتی ہے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پیاری نواسی کو نہ ڈانٹتے ہیں نہ جھڑکتے ہیں، بلکہ جوش محبت میں سینے سے لپٹا لیتے ہیں۔ ایک بار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفے آئے، اچھے تحفے۔ ان تحفوں میں ایک سنہرا خوبصورت ہار بھی تھا۔ یہی بچی ایک کونے میں کھیل رہی تھی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہار تو میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو مجھے بہت زیادہ پیاری ہے۔ لوگوں نے سمجھا ضرور آپ یہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے کی زینت بنائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے والی پیاری بچی کو اپنے پاس بلایا، پیار کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ہار پیاری نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ شفیق نانا پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اسی دوران مکے کے ایک دولت مند سردار اقرا بن حابس بھی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اقرا بن حابس نے یہ منظر دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی کہ اتنی عظیم ہستی بچوں کو اس طرح پیار کر رہی ہے، اور اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولے، مجھے خدا نے 10 بچے دے رکھے ہیں، مگر میں نے تو آج تک کسی ایک بچے کو بھی پیار نہیں کیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، حسن اور حسین میرے گلدستے ہیں۔ جب کبھی آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، فاطمہ میرے بچے کہاں ہیں، لاؤ انہیں۔ وہ دونوں بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لپٹاتے، پیار کرتے اور ان کے رخساروں پر اپنا منہ اور ناک رکھ کر اس طرح پیار فرماتے گویا سونگ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شفیق باپ کے پاس قاصد بھیجا اور کہلوایا، میرے بچے کی جان کنی کا نازک وقت ہے، ذرا دیر کے لیے تشریف لے آئیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا تو قدرتی طور پر غم زدہ ہوئے، ضبط سے کام لیا اور قاصد سے کہلا بھیجا، بیٹی تم پر سلامتی ہو، جو کچھ خدا نے لے لیا وہ خدا ہی کا ہے، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا وہ بھی خدا ہی کا ہے، ہر چیز کا اس کے یہاں وقت مقرر ہے۔ بیٹی صبر سے کام لو، خدا تمہیں ضرور اس کا بہترین صلہ دیں گے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جان کنی کا منظر دیکھ کر بے حال تھی، جگر گوشہ گود میں پڑا، اپنی آخری گھڑیاں پوری کر رہا تھا۔ آپ نے پھر قاصد بھیجا اور کہلوایا حضور ضرور تشریف لائیے، بڑا سخت وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ دوسرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے یہاں پہنچے تو بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ بچے کی جان کنی ہو رہی تھی، معصوم بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ نواسے کی یہ کیفیت دیکھ کر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ رحم ہے، رحم جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات۔ اگر آپ مزید ایسے سیرت کے سچے واقعات سننا چاہتے ہیں، سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاکم